میرے خوف سے ڈراؤ، میرا دین بتاؤ، میرے احکام سناؤ، جنت کی طرف ترغیب دلاؤ، دوزخ سے بچنے کی ترتیب بتاؤ۔ پہلے خود، پھر اپنا خاندان۔ کل راع مسئول عن رعیتہ، ہر راعی اپنی رعایا کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ تو رعایا سے مراد بادشاہ کی، ملک کی عوام ہی نہیں ہے، بلکہ رعایا سے مراد آپ گھر کے صدر خاندان ہیں تو آپ کا پورا خاندان، آپ سب کے بارے میں سوال کیے جائیں گے۔ صرف آپ کے بارے میں جواب دینا نہیں ہے، آپ کو اپنے بیوی بچوں کے بارے میں بھی جواب دینا ہے وہاں۔ کل راع مسئول، ہر راعی پوچھا جائے گا۔ تو ہم جائزہ لیں، دیکھیں اللہ نے اپنے کرم سے یہ مقدس مہینہ پھر ہمارے پاس بھیجا ہے، چند یوم رہ گئے۔ اللہ سے دعا کریں کہ مولا ہمارا شمار محرومین شقیوں میں نہ فرما، ہمارا شمار تیرے ان بندوں میں فرما جن کو تو نے اس ماہ مقدس کی رحمتوں، برکتوں، فیوز سے مالا مال کر دیا ہے، اور جن کی یہ مہینہ تیرے پاس سفارش کرنے والا شفیع ہے، مشفع ہے۔ اللہ سب کو ماہ رمضان کے صحیح استقبال کی توفیق عطا کرے۔ استقبال ماہ رمضان جلسے ہوتے ہیں شہر بھر میں، بہت تقاریر ہوتی ہیں علماء کی۔ استقبال کے معنی کیا ہے؟ ریسیپشن، آگے بڑھ کر کسی کو احترام اور عزت کے ساتھ لینا، یہ ہے استقبال، اس کے احترام کا خیال رکھنا۔ تو ماہ رمضان آ رہے ہیں، ان کا استقبال کرنا ہے، مطلب ذہنی طور پر تصورات کی دنیا میں، عمل کے میدان میں اپنے آپ کو تیار کرنا ہے کہ رمضان کے کیا تقاضے ہیں، ہم وہ تقاضے پورے کریں۔ یہ ہے استقبال۔ اور اللہ کے رسول نے فرمایا کہ رمضان کی آمد پر جو ایمان والے خوش ہوتے ہیں ان کے لیے جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، دوزخ کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ اور رمضان کی آمد پر جو لوگ ملول، رنجیدہ، کبیدہ، جن کا پودینہ جل جاتا دوسرے معنی میں، جن کا جغرافیہ بدل جاتا ہے، رمضان آ رہا بھائی، ایسے لوگوں کے لیے اللہ کے رسول نے فرمایا ایسے لوگوں کے لیے جنت کے دروازے بند ہوتے ہیں، دوزخ کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ اللہ رمضان کے صدقے و طفیل ہم کو تیرے ان جنتی بندوں میں شامل فرما لے، محرومین میں نہیں، سعید بخت تیری نعمتوں سے جو مالا مال ہونے والے ان میں شامل فرما لے۔ جو بیمار ہیں مولا ان کو شفا دے دے کہ وہ رمضان کے روزے رکھ سکے، اور جو ایسے بیمار ہیں کہ روزے نہیں رکھ سکتے ہیں مولا تو پھر تو ان کے عذر کو قبول فرما لے، ان پر بھی رحمتیں نازل فرما۔ ہمیں توفیق عطا فرما کہ ہم رمضان میں صائم بھی ہوں، قائم بھی ہوں، دن کو روزے رکھیں تو راتوں کو تیری بارگاہ ہمیں سر سجود ہو جائے۔ رمضان شریف آ رہے، بعض مقامات پہ تراویح کی تعداد پر جھگڑا ہے۔ اہل سنت والجماعت کا مذہب، چاروں ہی ائمہ ہمارے 20 رکعت کے قائل ہیں، اور امام اعظم ابو حنیفہ نے تو بڑی سختی کے ساتھ اس مذہب کو پیش کیا ہے کہ تراویح 20 رکعت۔ من حیث المجموع ہماری مساجد میں 20 رکعت تراویح ہوتی ہے، جو سنت عمل بھی ہے اور موثق، اصحح، اقرب۔ تو آپ 20 رکعت تراویح کا اہتمام کریں۔ تراویح کی نماز تنہا بھی پڑھی جا سکتی ہے، تراویح کو چھوڑنے والا گنہگار، لیکن جماعت سے نماز کا بہت ثواب ہے۔
اور تراویح کی جماعت کا اہتمام انصرام بالالتزام جو ہوا، یہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا ہم پر احسان ہے، ان کی وجہ سے یہ نعمت ہمیں ملی ہے۔ تو رمضان میں تراویح 20 رکعت ادا کریں۔ بعض مساجد میں ہر 2 تراویحہ اور یا 4 رکعت کے بعد تسبیحات پڑھی جاتی ہیں، سبحان ذی الملک والملکوت، سبحان ذی العزت والعظمت والہیبت والقدرت والکبریاء، ذی الجلال والجمال والکمال والجبروت، سبحان الملک المعبود، سبحان الملک المقصود، سبحان الملک الموجود، سبحان الملک الحی الذی لا ینام ولا یموت ولا یموت ابدا ابدا، سبوح قدوس ربنا ورب الملائکۃ والروح۔ اس پر بھی جھگڑے، ناجائز، بدعت۔ ارے یار بڑی مشکل ہے یہ تو، اللہ کا نام لینا بھی تمہیں پسند نہیں آتا ہے۔ تسبیح پڑھی ہے، تسبیح، اور جب مولا کو سبحان سبحان کہہ کے یاد کرتے ہو نا، معلوم ہے کتنا خوش ہوتا ہے۔ ایک حدیث میں ہے کہ جو شخص سبحان اللہ کہہ دے صدق دل کے ساتھ، سچے دل کے ساتھ، پکے ارادے کے ساتھ، پوری محبت کے ساتھ، بندگی کے جذبے کے ساتھ، مولا کو اتنا پسند آتا ہے کہ اس کے اس عمل سے نامہ اعمال میں اس کی جو میزان ہوگی اس کا ایک پلڑا نیکیوں سے بھر جائے گا۔ اس پہ بھی جھگڑے، کوئی نیکی کرنے جاؤ جھگڑا۔ تسبیح لے کے درود پڑھنے، ایک صاحب آگے ہاتھ پکڑ لیتے، تسبیح پہ پڑھنا جائز ہے۔ ارے بھائی آپ کو کوئی تکلیف، جاؤ نا، درود پڑھنا جائز ہے، میں درود پڑھ لوں، تسبیح پہ پڑھوں، انگلی پہ پڑھوں، کیسا بھی پڑھوں نا۔ مسجدوں میں بیچ ڈال کے لوگ ایک تعداد میں پڑھتے ہیں، درود شریف کا ورد ہو رہا 1100 11,000 1 لاکھ 1.25 لاکھ، مختلف مساجد میں مختلف رواج ہے۔ آپ نے بیجوں کی تھیلی کھولی، ادھر دوسرے کا منہ کھل گیا۔ یہ بیجوں پہ پڑھنا ثابت ہے، ارے تو چاہتا کیا؟ تسبیح پہ نہ کو پڑھو، بیجوں پہ مت پڑھو، انگلیوں پہ مت، چاہتا کیا ہے؟ شیطان کی طرح لگا ہوا ہے پیچھے کہ کسی طرح نیکی سے کاٹ دیا جائے۔ جاؤ بھائی کام کرو اپنا، کیسا بھی پڑھتے جاؤ۔ حد ہوگی، تنگ نظری، کوتاہ فکری کی انتہا ہوگی۔ بیچ پہ پڑھنا منع ہے تو بتاؤ، تسبیح پر پڑھنا منع ہے تو بتاؤ، انگلی پر پڑھنا منع ہے تو بتاؤ۔ جائز کی دلیل مت پوچھو، ناجائز کی دلیل بتاؤ۔ ہر بات میں یہ جائز ہے۔ بابا اگر جائز جتنی چیزیں ہیں ان کے لیے قرآن کی آیتیں اترتی تو 30 پاروں کا ایک سیٹ نہیں، ایسے اور 30 سیٹ بھی ناکافی ہوتے۔ دودھ پینا جائز، میں دودھ میں موسمی کا رس ملا کے پی رہا ہوں، سویٹ لیمن، ایپل سیب کا جو ہے گرائنڈ کر کے کوٹ پیس کے پی رہا ہوں، ایپل شیک، ایسا پینا جائز ہے؟ ناجائز کا ہے بتاؤ بابا، جو ناجائز نہیں ہے وہ جائز ہے۔ ناجائز کی فہرست ہے، جائز کی فہرست ممکن نہیں۔ دنیا میں کتنی شربتیں آپ پیتے ہیں، سب کے لیے دلیل لاؤ گے یہ جائز ہے، یہ جائز ہے، یہ جائز ہے، کہیں نہیں ملے گی۔ جو ناجائز ہے اس کی دلیل ملتی ہے، یہ ناجائز ہے تو یہ جائز ہے۔ 1 لاکھ کا مجمع ہے، 1 لاکھ آدمی کا مجمع ہے، 99,999، اس میں شریف لوگ ہیں، ایک چور ہے۔ اب آپ مجھے عقل کی بات بولو کہ آپ 99,999 کے نام لے کے بولیں گے یہ چور نہیں، یہ چور نہیں، یہ چور نہیں، یہ چور نہیں، آخر میں جو ایک بچ گا اس کا نام لے کے بولیں گے یہ چور ہے۔ لوگ بولیں گے حضرت ذرا عقل سے کام کرو، وہ ایک کا نام لے کے بولو انہیں چور، باقی سب شریف ہو گئی، بات قصہ ختم۔ یہی ہماری حکمت ہے۔ صحابہ نے بھی ایسا ہی کیا۔ سرکار نے جب 73 فرقوں کی بات کہی، کلہم فی النار فرمایا، الا ملت واحدہ فرمایا، تو صحابہ نے 72 کے بارے میں نہیں پوچھا، بلکہ ایک کے بارے میں پوچھا، قالوا من ہی یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، وہ 72 سے کچھ لینا دینا نہیں، ایک کی بات کرو۔ وہ ایک
جو آپ کے پیچھے چلنے والے ہم وہ ہونا چاہتے ہیں. یا رسول اللہ، یا رسول اللہ. تو یہ یا رسول اللہ اہل سنت والجماعت کا ترے امتیاز ہے کہ ہم ناجائز بتا دیتے ہیں، اس کے سوا جو ہے سب جائز. درود کھڑے رہ کے پڑھنا کہاں جائز ہے؟ نہیں پڑھنا ہے تو بتاؤ. بیٹھ کے پڑھنا کہاں جائز ہے؟ نہیں پڑھنا ہے تو بتاؤ. درود پڑھنا جائز ہے، پڑھنا جائز نہیں ہے، واجب ہے. نہیں پڑھے تو سنے نا ابھی آقا کا نام سنے اور درود نہیں پڑھے تو جبریل نے بددعا کی، آقا نے آمین کہا، سیدھا جاتے. ویسے سلام پڑھنا قرآن سے ثابت ہے بابا. جو چیز قرآن سے ثابت ہے اس میں جائز نہ جائز کی کی بحث. بہرحال تسبیحات ہوتی ہے، اور یہ جو تسبیح آپ پڑھ لیں آپ کو معلوم ہونا چاہیے جس وقت اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حاملین عرش جو ہیں عرش کو اٹھانے کا حکم دیا. اللہ کا عرش ہے، کرسی کا یہ حال ہے کہ وسیع کرسی یہ السماوات والارض. اس عرش پر کرسی ہے، وہ کرسی اتنی بڑی ہے کہ زمین 7 طبقات کے ساتھ 7 آسمان مل بھی جائے تو وہ کرسی ان سب سے بڑی ہے. سبحان اللہ. وہ کرسی وہ عرش پر تو عرش کیسا؟ حاملین عرش کو حکم ہوا عرش اٹھاؤ. لرز رہے، کانپ رہے، اٹھا نہیں سک رہے عرش. وہ فرشتے اللہ کے فرشتے اللہ نے بنایا صرف اسی کام سے کہ سر لگائے کھڑے رہے، اٹھائے کھڑے رہے. فرمایا اٹھاؤ، نہیں اٹھا سکتے. گڑ گڑانے لگے. کہا مولا تیرا عرش اٹھانے کی ہم میں سکت نہیں ہے، ہم متحمل نہیں ہو سکتے تیرے عرش کے. فرمایا میرے نام کی تسبیح پڑھو. پوچھا کیا پڑھے؟ یہی تسبیح پڑھائی. سبحان ذی الملک والملکوت، سبحان ذی العزت والعظمت والہیبت والقدرت والکبریاء، ذو الجلال والجمال والکمال والجبروت، سبحان ذی الملک المعبود، سبحان ذی الملک المقصود، سبحان ذی الملک الموجود، سبحان الملک الحی الذی لا ینام ولا یموت ولا یبغض ابدا ابدا، سبوح قدوس ربنا ورب الملائکۃ والروح. پڑھ لیا، عرش اٹھا لیا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. پتا چلا کوئی مشکل وقت آ جائے، مشکل کام سامنے آ جائے، یہ پڑھ لیا کرو. 20 رکعت حافظ کے پیچھے پڑھنا بھی ہم جیسے کمزوروں کے لیے ذرا مشکل ہوتا ہے. ہمارے بزرگوں نے سوچا ایک ترتیب ایسی چھوڑ دو، 4 رکعت کے بعد ذرا وفا مل جائے تو دم بھی تیز ہو جائے، سانس بھی تازی ہو جائے اور یہ کھڑا ہو جائے رب کا نام لے کے. انہوں نے عرش اٹھا لیا تھا، یہ کھڑے ہو جائے گا نماز پڑھنے کے لیے. سب حکمتیں ہیں جی ہمارے علماء کے پاس. اس میں بھی جائز ناجائز ٹانگ پکڑ کے کھینچ رہے ہیں. بہرحال اللہ توفیق دے. اللہ تعالیٰ رمضان شریف اس بار جو آ رہے ہیں مولا ہم سب کو نصیب فرمائے. پچھلے رمضان میں کچھ لوگ ہمارے ساتھ تھے، آج نہیں ہیں، مولا ان کی مغفرت فرما دے. مولا ہم سب کو پھر آئندہ رمضان نصیب فرما، ہماری تمنا ہے، خواہش ہے. اور اس سال رمضان شریف کے جو معمولات ہیں ان کو ادا کرنے کا قرینہ، سلیقہ، توفیق، حمیت، عزم، حوصلہ، قوت، طاقت سب اپنے کرم سے تو دے. ہم بہت کمزور ہیں، بہت ناپیکار، بڑے لاچار، بڑے ناہنجار ہیں مولا، بہت ضعیف ہیں، بہت ناتوان ہیں. تیرا کرم ہو جائے تو سب مرحلے آسان ہیں مولا. کرم فرما دے، رحم فرما دے. بجائے سید المرسلین والہ الطیبین الطاہرین وصحبہ اجمعین وبکثیر من الشیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ عنہ. سبحان ربی رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.